بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم، حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین۔ کتابیں کھول لیں، حدیث نمبر 1522، ریاض الصالحین حدیث مبارکہ نمبر 1522۔ ذرا آگے یہ آج انشاءاللہ پڑھتے ہیں حدیث، پھر اس کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال، پہلے میں پوری حدیث پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ اور تشریح۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنة ويباعدنی من النار، قال لقد سألت عن عظیم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال سكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح۔ ترجمہ دیکھیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کتابیں مل گئی؟ اچھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور جو مجھے جہنم سے دور کر دے، جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے، ایسا عمل بتائیے۔ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھ رہے ہیں نا کہ عبارت کہاں چل رہی ہے، تو معلوم ہو رہا ہے نا۔ قال لقد سألت عن عظیم، دوسری لائن ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد سألت عن عظیم، تم نے بہت بڑی چیز کے متعلق پوچھا ہے، بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرُ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تعالی علیہ، لیکن اس کا جواب اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ پاک آسان کر دے، اس کے لیے یہ معاملہ آسان ہے، یہ جواب آسان ہے جس کے لیے اللہ پاک آسان کر دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اب، تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، تم اللہ پاک کی خالص عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ سمجھ آ رہا ہے ترجمہ؟ وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھا کرو، وتحج البیت، اور تم بیت اللہ کا حج کیا کرو۔ یہاں تک سمجھ میں آیا ترجمہ؟ ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں خیر کے دروازوں کی طرف؟ کیا ایسے اعمال کی طرف رہنمائی نہ کروں جو خیر والے اعمال ہیں، جو خیر کے ابواب ہیں، خیر کے دروازے ہیں، بھلائی کے دروازے ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ یہ زاد الطالبین میں بھی شاید آپ حضرات نے پڑھی ہوگی کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال جانتے ہیں نا، جنگ میں جو ڈھال استعمال ہوتی ہے سامنے والے کے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے، اس کو آگے کیا جاتا ہے۔ جیسے ڈھال تلوار کے وار سے انسان کو بچاتی ہے، روزہ شیطان کے وار سے انسان کو بچاتا ہے، گناہوں سے حفاظت کرتا ہے نا۔ رمضان میں روزے کی برکت سے انسان کتنے گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ دینا یہ گناہوں کی آگ کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔
صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو کیا کر دیتی ہے؟ بجھا دیتی ہے۔ صدقہ خیرات مراد ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیہ، صدقہ گناہ کی آگ کو، اللہ پاک کے غصے کو بجھا دیتا ہے، گناہ کی آگ کو ایسے مٹا دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ آگے فرمایا وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اسی طرح آدمی کا نماز پڑھنا رات کے درمیان میں، رات کے بیچ میں، جوف سے پیٹ کو کہتے ہیں، تو رات بالکل رات مراد ہے، رات کے درمیان میں انسان کا نماز پڑھنا، رات کے درمیان میں تہجد مراد ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم تلا، پھر آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی یہ آیت ارشاد فرمائی، کون سی؟ یہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہاں سے لے کے یعملون تک پوری آیت اس طرح ہے نا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس کا ترجمہ بھی آسان ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فرمایا یہ ایمان والوں کی صفت ذکر ہو رہی ہے کہ ایمان والے ایسے لوگ ہوتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے ان کی کروٹیں جدا رہتی ہیں۔ ہم تو سو رہے ہوتے ہیں نا، یہ لوگ بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، آ کے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت، عبادت، دعا، تو ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں۔ مضاجع، مضجع کی جمع ہے بستر۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے اور امید سے۔ خوف اور امید سے متعلق درس میں اس دن آپ حضرات نے سنا ہوگا، یہ اللہ پاک کو پکارتے ہیں، خوف بھی ہوتا ہے دل میں، امید بھی ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی، پکار رہے ہوتے ہیں، جیسے رات کو تہجد پڑھتا ہے انسان، پھر دعائیں مانگتا ہے۔ یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی ذی روح انسان نہیں جان سکتا، تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک نے کیا نعمتیں ان کے لیے آخرت میں رکھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کی نعمتیں، جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔ یہ تو آیت ہے پوری۔ ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبروک برأس الامر، کیا میں تمہیں یعنی برأس الامر، معاملے کی بنیاد نہ بتاؤں؟ دین کی جو بنیاد ہے، بنیاد، رأس الامر کہتے ہیں جڑ، بنیاد، بیس، کیا میں تمہیں معاملے کی بنیاد نہ بتاؤں، دین کی اصل نہ بتاؤں؟ وعمود ہی، عمود کہتے ہیں ستون کو، عمود کہتے ہیں ستون، اور کیا میں تمہیں دین کا ستون نہ بتاؤں؟ وذروۃ صنامہ، اور کیا میں تمہیں اس کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ سمجھ رہے ہیں؟ کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رأس الامر الاسلام، دین کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام ہے نا اصل کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ توحید کے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ توحید کے اقرار، تو یہ اصل بنیاد ہے نا۔ تو دین کی جو بنیاد ہے نا، بنیاد وہ کیا چیز ہے؟ اسلام، مسلمان ہونا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وعمودہ الصلاۃ، اس کا ستون نماز ہے، اس کا ستون نماز کا قیام ہے۔ وذروۃ صنامہ الجہاد، اس کے کوہان کی بلندی یہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ کوہان کی بلندی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ ترجمہ سمجھ رہے؟ تشریح انشاءاللہ ہم کریں گے، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبروک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سارے معاملے کی، جسے کہتے ہیں اصل کی، جڑ کی؟ سمجھ میں آ رہی؟ کیا میں تمہیں اس سارے معاملے کی اصل کی خبر نہ دوں، جو ان تمام چیزوں کی حقیقت ہے، اصل ہے، بنیاد ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، صحابی فرماتے ہیں حضرت معاذ میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ملاک مانے خلاصہ، اصل۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیں اللہ کے رسول۔ دیکھیں فاخذ بلسانہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اپنے ہاتھ مبارک سے، فاخذ بلسانی، اپنی زبان مبارک کو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑا اور فرمایا وقال کف علیک ھذا، اپنی زبان کو اپنے اوپر کنٹرول کر لو،
اس زبان کو کا کنٹرول کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، اس کو قابو کر لو۔ قلت تو یہ صحابی فرماتے ہیں حضرت معاذ، یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہمارا مواخذہ یعنی پکڑ ہوگی اللہ پاک کے ہاں ان الفاظ پر بھی جو ہم ادا کرتے ہیں؟ کیا زبان کی کہی ہوئی باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ بات سمجھ رہے ترجمہ؟ کیا ہمارا مواخذہ قیامت کے دن ہوگا زبان کے الفاظ پر بھی جو ہم بات چیت کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہیں روئے یا تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ یہ ایک محاورتاً ہے، بددعائیہ الفاظ نہیں ہے، یہ عربوں کے ہاں رائج تھے۔ جیسے ہمارے اردو میں بعض الفاظ ہوتے ہیں، تعجب کی بات ہم کہہ رہے اللہ کے بندے، تم تو ایسے اللہ کے بندے ہو، کیسے عجیب آدمی ہو، اس طرح کے الفاظ ہم کہتے ہیں نا۔ تو فرمایا کہ ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے، سمجھ میں، تم بہت ہی عجیب آدمی ہو۔ آپ نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ انسان کو جہنم میں اوندے منہ گرانے والی چیز وہی زبان کی کہتی ہے۔ انسان کو تو جہنم میں منہ کے بل اوندے منہ گرانے والی چیز وہ ہے ہی یہ زبان کی بات ہے، زبان کی کارستانی، زبان کی وجہ سے ہی تو انسان جہنم میں گرے گا۔ حدیث پوری ہو گئی، ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس حدیث مبارکہ کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کیوں لائے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا مناسبت ہے؟ شاباشی، زبان سے آخر میں جو بات آئی نا، دیکھیں ابھی تک تو جتنی باتیں تھیں اس میں زبان کا تذکرہ نہیں تھا، اور ہم نے جو یہ باب شروع کیا کتاب الامور المنہی عنہا، پہلا باب ہم نے شروع کیا باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان، غیبت کی حرمت اور زبان کی حفاظت۔ تو زبان کی حفاظت سے متعلق باتیں چل رہی ہے، غیبت سے متعلق غالباً ابھی شروع نہیں ہوئی، حدیثیں نہیں آئی ہوں گی۔ زبان کی حفاظت، تو یہاں زبان کی حفاظت کا تذکرہ کہاں ہے؟ آخر میں آیا نا، بلکہ پوری باتوں کا خلاصہ ہی آپ علیہ السلام نے یہ بتایا، زبان کو کنٹرول کرنا۔ تو اس حدیث کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی فرمائش کی، نصیحت کی اللہ کے رسول مجھے ایسا، صحابہ بکثرت آپ علیہ السلام سے اس طرح کی فرمائش کرتے رہے، کوئی نصیحت فرمائے، کوئی وصیت فرمائے، کوئی عمل بتائے۔ آج تو ہم اگر جاتے بھی ہیں پوچھتے ہیں کسی علماء سے، ممکن ہے بھئی یار کوئی وظیفہ دے دیں، کاروبار میں ترقی کا، مال زیادہ ہو جائے، دولت زیادہ ہو جائے، پیسے زیادہ ہو جائے، وسعت ہو جائے۔ صحابہ کو آخرت کی فکر تھی، یہ پوچھتے تھے آخرت سے متعلق، آخرت بن جائے، قبر بن جائے، آخرت بن جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، یدخلنی الجنہ، جنت میں داخل کر دے، وہ یباعدنی، بعد کہتے ہیں دوری کو، جو میرے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہو، جہنم سے بعد اور دوری کا باعث ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، چھوٹا سوال نہیں ہے، معمولی سوال نہیں ہے، تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، یہ تو ایک بڑا سوال ہے نا، اہم سوال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسا عمل ہو جو انسان کو جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے، سوال تو بہت بڑا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے شخص کے لیے اس کا جواب دینا آسان ہے جس کے لیے اللہ پاک آسان کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بھی یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تواضع اور عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں، مقام نبوت سے کہتے ہیں عاجزی کا اظہار۔ اللہ پاک جس کے لیے، اب تو ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو مجھے یہ آتا ہے، مجھے یہ آتا ہے، مجھے آتا ہے، مجھے یہ آتا ہے، ہم میں سے کون اللہ پاک کی طرف نسبت کرتا ہے کہ بھئی اللہ پاک کی توفیق ہوگی تو میں بتا سکوں گا؟ ہر ایک اپنی تعریف کرتا ہے اور ہر ایک اپنے نفس کی طرف اس کی کیا کرتا ہے؟ نسبت کرتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں پیغمبرانہ اسلوب ہے، فرمایا سوال تو بہت بڑا ہے لیکن اس شخص کے لیے جواب آسان ہے جس کے لیے اللہ پاک آسان کر دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلا عمل تمہیں یہ کرنا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان بنیاد ہے، توحید بنیاد ہے، شرک سے بیزاری بنیاد ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن میں ہے نا کہ اللہ پاک ہر گناہ معاف کر دیں گے سوائے کس کے؟ شرک کے۔ شرک معاف نہیں ہوگا، بغیر توبے کے شرک معاف نہیں ہوگا، توبے کے بغیر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یعنی توحید پر قائم رہو۔ جنت میں جانا چاہتے ہو نا، توحید پر مضبوطی سے جمے رہو، کوئی شرک والا عمل تم سے صادر نہ ہو، شرک والا کلمہ زبان سے نہ نکلے۔
دوسری چیز وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ قرآن کریم میں جہاں بھی صلاۃ کا ذکر آیا ہے تو صیغہ استعمال ہوا ہے ویقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقام الصلاۃ، یہ صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اداء الصلاۃ، یصلی الصلاۃ۔ قرآن میں ہر جگہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا۔ پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا ہے؟ قائم کرنے سے مطلب یہ ہے کہ انسان نماز کو وقت پر تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، یہ قیام صلاۃ ہے۔ ایک تو ادا کرنا ہے، میں نے پڑھ لی بھائی، آیا جلدی جلدی پڑھ لی، ٹھونگے مار لیے، اب کیسے پڑھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ تو ایک جان چھوڑانا ہے۔ اقامت صلاۃ تو کہتے ہیں اسے کہ نماز انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے، جیسے ہی نماز کا وقت ہو آٹومیٹک انسان کے قدم مسجد کی طرف اٹھنے لگے، انسان بے چین ہو جائے، دنیا کا ہر کام چھوڑ دے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہر جگہ قیام صلاۃ کا ذکر ہے، اقامت صلاۃ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دوسرا عمل کیا بتایا؟ توحید کے بعد، ایمان کے بعد نماز کو قائم کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اب زکوٰۃ جس پر فرض ہے، صاحب نصاب ہے، شرائط ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی پھر فرض ہو جاتی ہے، تو زکوٰۃ کو کیا کرو؟ ادا کیا کرو۔ وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے بھی فرض ہوتے ہیں عاقل بالغ مسلمان پر، اور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ یہ ایمانیات بتا رہے ہیں آپ علیہ السلام۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ حج بھی جس پر فرض ہو جائے، شرائط پائی جائے تو پھر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، باقی تو نفلی ہوتے ہیں۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج ادا کرو۔ پہلے آپ علیہ السلام نے دین کے بنیادی ارکان بتا دیے۔ دین کے ہم کہتے ہیں بھائی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین کے بنیادی ارکان ہیں، اس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ علیہ السلام نے ایمانیات بتا دیے کہ بھائی اس کے بغیر تو کوئی کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلمہ یعنی توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی تو پابندی کرنی ہے، یہ تو فرائض ہے، یہ تو ایمانیات ہے، اس کے بغیر تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ بنیاد ہے۔ تو کتنی باتیں بتائیں؟ 2 3 4 5، صحیح ہے نا؟ ایمانیات ہے، کلمہ یعنی توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ آگے فرمایا دے کہ ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بھلائی کے کچھ کام نہ بتاؤں، اور بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں، خیر کے دروازے، یعنی جس کو کھول کر انسان خیر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان جس جگہ کا دروازہ کھولتا ہے تو وہیں داخل ہوتا ہے، اسی طریقے سے خیر کے بھی، شر کے بھی دروازے ہوتے ہیں۔ خیر کا دروازہ کھولے گا، خیر کے راستے پہ جائے گا۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو نفلی ہوتے ہیں، لیکن اس کی بنا پر انسان اپنے ایمان اور دین میں ترقی کرتا ہے، اعمال میں ترقی کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ نفلی روزہ مراد ہے یہاں، کیونکہ فرض روزہ تو اوپر ذکر ہو گیا نا، وہ تو ایمانیات میں سے، وہ تو رکھنا ہے، لیکن بھائی صرف فرض پہ اکتفا نہیں کرو کہ بھائی رمضان کا روزہ رکھ لیا، اب اگلے رمضان میں روزے رکھوں گا، اب اگلا رمضان آئے گا، اس درمیان میں بھی کوئی روزہ فرض تو نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ایام 20 کے روزے آتے ہیں، 9-10 محرم کا روزہ آتا ہے، اور مواقع آتے ہیں اس پہ روزے رکھنے مسنون ہے، آپ علیہ السلام سے ثابت ہوتا ہے، ثابت ہے، پیر جمعرات کے دن روزے رکھ لیا کرے، اور مواقع آتے ہیں تو اس کا بھی اہتمام کرے۔ نفلی روزوں کو انسان زندگی سے نہیں نکالے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے۔ جیسے عام ڈھال تلوار سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے، روزہ گناہوں سے، بدعملی سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو بھائی نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرو، یہ خیر والے اعمال بتا رہے ہیں۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور اچھا، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ یہ گناہوں کی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی دنیا کی آگ کو بجھاتی ہے۔ اب ایک دیکھیں زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ کا اوپر ذکر ہے، وہ فرض زکوٰۃ، یہ فرض زکوٰۃ نہیں، یہ صدقہ، نفلی صدقہ۔ بھئی یہ نہیں ہے کہ بھئی جو ہے اپنی فرض زکوٰۃ دے دی، اس کے بعد ایک سکہ، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں نہیں دینا، بھئی میں تو زکوٰۃ دے چکا ہوں، اپنی فرض ادا کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ دے چکے ہیں، وہ فرض تھا، لیکن آپ کو دین میں اعمال میں ترقی کرنی ہے، تو بھئی یہ بھی ایک راستہ ہے کہ انسان نفلی صدقات کا بھی اہتمام کر لے۔ اور صبح بھی میں نے بنات کے سبق میں عرض کیا کہ فرض زکوٰۃ تو ہر ایک پر نہیں ہے، وہ تو جو صاحب نصاب ہوگا، صاحب استطاعت، شرائط پائی ہے، کہ نفلی صدقہ ہر مسلمان کرے۔ اس میں امیر غریب کی شرط تھوڑی ہے نفلی صدقے میں۔ اگر میں بہت غریب ہوں لیکن میں 5 روپے تو میں بھی دے سکتا ہوں نا صدقہ، اس کا ثواب میں نہیں حاصل کر سکتا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے اساتذہ اکرام ہمیشہ فرماتے تھے، ہم نے اپنے استاذوں سے سنا
کہ بھئی طلبہ بھی جو ہے انفاق کی عادت ڈالیں. ہمارا تو یہ مزاج ہے نا کہ بھئی ہم کیوں دیں، ہم تو طالب علم ہیں، یا ہم تو خود جو ہے ابھی چھوٹے ہیں، ہم غریب ہیں. چاہے غریب ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے طالب علم ہے، ہر ایک اپنا یہ مزاج بنائے. اپنی بچوں کو بھی یہ مزاج بنائے، ان کے ہاتھ سے دلوائیں. راستے میں جا رہے کوئی مستحق آیا، بچے کے ہاتھ میں دے، بھئی یہ اس کو دے دو، یا آپ اپنی طرف سے دے دو تاکہ اس کی عادت بن جائے. یا جیب خرچی مجھے ملتی ہے 100 روپے ملتی ہے، 100 تو ایسے مثال دے رہا ہوں، یہاں کوئی 100 والا نہیں ہے، سب ہزاروں والے ہیں. جیب خرچی ابھی اب ہزاروں میں ملتی ہے، مثال کے طور پہ 100 ملے، اپنی مثال دیتا ہوں، 100 روپے ملے تو کم از کم 10 روپے میں کیا ہے وہ کسی کو صدقہ دے دو. مزاج بنا ہے. ہمارے اکابرین کے متعلق لکھا ہے، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، دیگر اکابرین، ان کا یہ معمول تھا، جو ان کو یعنی ماہانہ آمدنی تھی اس کے حصے بناتے تھے، پہلے سے الگ کر لیتے تھے، اور پھر اس میں ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے، ایک حصہ الگ رکھتے تھے جو اس کو کیا کرتے تھے، خرچ کرتے، انفاق، صدقے کے طور پہ. یہ ایک معمول تھا، عادت تھی. اب کوئی ایک ثلث الگ کرتا تھا، کوئی آدھا الگ کرتا تھا، کوئی جتنا بھی 10واں حصہ 20واں حصہ، جن کے جو توفیق اللہ پاک دے. تو یہ اپنی عادت اور مزاج بنا لے. تو نفلی صدقہ اس کی بھی برکات کیا ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. انسان پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ الصدقۃ ترد البلا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ صدقہ یہ بلا کو ٹال دیتا ہے. یہ حدیث ہے. بعض مرتبہ انسان پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ انسان بندہ زمین پر جب صدقہ دیتا ہے اللہ پاک اس بلا کو روک دیتے ہیں، اس پر وہ مصیبت نہیں آتی، اس تک نہیں پہنچ سکتی. یہ صدقہ اس کے اور مصیبت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات تو نہیں ہے. اسی طرح اللہ پاک بعض مرتبہ غصے میں ہوتے ہیں بندے پر، صدقے کی برکت سے اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ انسان گناہوں کی آگ کو جلا لیتا ہے. جیسے انسان ایک گیس، کمرے میں گیس جمع ہو جائے اور تیلی لگانے کی دیر ہوتی ہے، کیا ہو جاتا ہے، آگ بھڑک اٹھتی ہے. تو انسان اتنے گناہ کرتا ہے کہ بس تیلی لگانے کی دیر ہے. لیکن صدقے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، وہ ساری جو ہے وہ گناہوں کی گرمائش وہ اللہ پاک نکال دیتے ہیں. یہ بچ جاتا ہے جہنم کی آگ سے. تو اس سے مراد نفلی صدقہ ہے. زکوٰۃ کا اوپر ذکر ہے. یہ سب ابواب خیر ذکر ہو رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں، وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اسی طرح کسی انسان کا نماز پڑھنا رات کے درمیان میں، سمجھ میں، رات کے درمیان میں، اندھیرے کے وقت، صلاۃ تہجد. فرض نمازوں کا تو اوپر ذکر آ گیا. اب یہ نہیں ہے کہ میں فرض نمازیں پڑھ رہا ہوں یا جو سنت موقدہ ہے بس قصہ ختم ہو گیا، نوافل میری زندگی سے نکل گئے. بعض نوافل نمازوں کے بعد بھی نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. ظہر کے بعد انسان کرے، مغرب کے بعد کرے، عشاء کے بعد. اسی طریقے سے اشراق چاش توابین ہے، اور خاص طور پر تہجد کی نماز ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے. یہ ساری نفلی نمازیں، اس کا بھی ایک صاحب ایمان اہتمام کریں، اور اس سے روحانیت میں ترقی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے روحانیت میں ترقی. تو اب یہ نمازیں ہماری زندگی سے نہیں نکلنی چاہیے. بس میں فرض تو پڑھ رہا ہوں، بھئی میں نمازی ہوں، پہلی صف کا ہے، لیکن بھئی میری نوافل کی کیا حالت ہے؟ آئے میری اشراق چاش توابین تہجد کی کیا حالت ہے؟ کبھی پڑھتا ہی نہیں ہوں، اور نوافل فرائض پر اکتفا کر کے سنت موقدہ پڑھ کے بھاگتا ہوں. نوافل میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ بعض مرتبہ انسان کے جو ہے نا روحانی ترقی، یا جس اللہ پاک جو منزل دینا چاہتے ہیں انسان کو جنت میں، انسان اعمال سے اس تک بعض مرتبہ نہیں پہنچتا. یہ جو نوافل پڑھتا ہے نا، نوافل کی برکت سے پہنچ جاتا ہے، اس کی ترقی ہو جاتی ہے روحانی. بات سمجھ لیں؟ تو بھئی نفلی نمازوں کو بھی زندگی سے باہر نہیں کرنا چاہیے. فرض نماز تو اپنی جگہ ہے، پھر خاص طور پر یہاں کون سی نفلی نماز کا ذکر کیا؟ تہجد کا. تہجد بڑی قیمتی ہے ان سب میں، یہ بہت ہی قیمتی نماز ہے. اور یہ تو ایسا وقت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اللہ پاک چاہتے ہیں بندہ مانگے اور میں عطا کروں، بندہ مانگے. تو اسی لیے ہمارے اکابرین بزرگ جتنے گزرے ہیں، یا جتنے بھی نیک اولیاء، کوئی بھی تہجد کے بغیر مقام ولایت تک نہیں پہنچا ہے، ولایت خاصہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی نہیں چھوڑی امت پر. ٹھیک ہے فرض نہیں ہوئی، لیکن بہرحال اہتمام ایک صاحب ایمان کو ضرور اس کا کرنا چاہیے. آپ حضرات یقیناً کرتے ہوں گے، نیک لوگ ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں. وہ فرمایا کہ رات کے وقت کیا کرنا؟ رات کے وقت وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، کسی انسان کا رات کے درمیان میں نماز پڑھنا. تو رات کے درمیان میں تو تہجد کی نماز مراد ہے. تہجد پڑھ لے انسان، پھر تلاوت کر لے، دعا مانگ لے، ذکر اذکار تسبیحات کر لے. وہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے.
انسان کا ذہن بالکل یکسو اور صاف ستھرا ہوتا ہے دنیا کے معاملات سے۔ تو دیکھیے یہ ابواب خیر ہے۔ ابواب خیر میں کیا بیان ہوا؟ آپ کے سامنے بات آ گئی نا، کیا چیز بیان ہوئی ابواب خیر میں؟ ایک ہوا نفلی روزوں کا اہتمام ہو، بیت اللہ شریف، وتحج البیت، نہیں یہ تو اس میں نہیں ہے نا، ہاں صدقہ، نفلی صدقات، زکوٰۃ اپنی جگہ، نفلی صدقات کا بھی اہتمام ہو، ہر انسان کر سکتا ہے، چاہے کسی کے کوئی بہت ہی غریب ہے وہ بھی نفلی صدقے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام، نفلی عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں تک سمجھ میں آئی؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیت ارشاد فرمائی جس میں تہجد کا ذکر بھی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، یہ ایمان والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ تو رات کو بستروں سے کیوں جدا رہتے ہیں؟ رات کو بستروں سے ظاہری بات ہے ان کو کوئی دکان پہ نہیں جانا، رات کو اپنے کام کاروبار پہ نہیں جانا، بلکہ ان کو رات کو اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے، تہجد پڑھنی ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی صفات ذکر ہو رہی ہے نا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو رات کو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر، کیا میں تمہیں اس دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ اب دیکھیں ایک عمارت سے تشبیہ دی، جسے ایک عمارت ہوتی ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بنیاد، دوسری ہوتی ہے ستون، تیسرے ہوتا ہے اس کی ایک بلندی، اونچائی۔ تو دین میں بھی یہ تینوں چیزیں ہیں۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ وہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام رأس الامر الاسلام، دین کی بنیاد اسلام ہے۔ آپ عمارت بناتے ہیں یا بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، ڈائریکٹ تھوڑی کھڑی ہو جاتی کہ اینٹیں کھڑی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کھدائی کرتے ہیں، خوب گہری کھدائی کر کے نیچے سریے نکال کر بنیادیں کھڑی کرتے ہیں، بنیاد پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ جتنی بھی عمارتیں آپ کو نظر آ رہی، یہ کوئی فرش سے نہیں اٹھائی گئی ہے، بلکہ بہت گہرے گڑھے کھودے گئے ہیں، پھر اس میں سریا، سیمنٹ اور لوہا اور کیا کیا ڈالا گیا ہے۔ جب اس کی بنیاد پڑی ہے تب اس پر عمارت اٹھی ہے۔ جتنی عمارت مضبوط ہوگی، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی، اتنی عمارت مضبوط ہوگی۔ تو بنیاد سمجھ گئے نا، بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی ہوتی ہے؟ کوئی کھڑی کرے گا تو وہ دھڑام سے گر جائے گی۔ تو اسی طریقے سے یاد رکھیں ہمارے دین کی بھی ایک بنیاد ہے، وہ اسلام ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد، ایمان کی بنیاد اسلام پہ کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی اگر خدا نخواستہ مسلمان ہی نہیں ہو، اس کی عمارت کہاں سے کھڑی ہوگی؟ دوسری چیز ستون، جب انسان بنیاد بنا لیتا ہے اس کے بعد پلر کھڑے کرتا ہے، ایسا ہے یعنی ڈائریکٹ چھت ڈالتا ہے، دیواریں کھڑی کرتا ہے، گر جائے گی، وہ گرٹ جائے گی، ایک دن میں گر جائے گی۔ ستون کھڑے ہوتے ہیں مضبوط، ان ستونوں پر پھر لینٹر ڈالا جاتا ہے، پھر آپ چاہے کتنی مضبوط چھتیں بنائیں، کتنی منزلیں بنائیں، 10 20 100 200، ستون بنیاد، یہ پلر کھڑے ہوئے ہیں، اس پلر پہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کی بھی ایک ستون ہے، دین کا ستون وہ نماز ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ کوئی اگر کہے کہ میں مسلمان تو ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، اب بنیاد ہے لیکن ایک فرض نماز بھی زندگی میں نہیں ہے، تو اس کے دین کے ستون نہیں ہے، اس کے دین کی عمارت کھڑی ہوئی نہیں ہے، ستون نہیں ہے۔ ستون ہے نماز، نماز پر یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تیسری چیز، پھر جب انسان ستون قائم کرتا ہے تو پھر دیکھیں دیواریں کھڑی ہوتی ہے، چھت کھڑی ہوتی ہے، اور عالیشان عمارت بن جاتی ہے، خوبصورت عمارت بن جاتی ہے۔ وہ بھی تو ایک چیز ہے نا، کوئی بھی بنیاد اور پلر چھوڑتا نہیں ہے کہ بس بنیاد ہو گئے، پلر ہو گئے، اب اس کو چھوڑ دو، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ عمارت تو ایسے نہیں، وہ تو ادھوری ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ اس کی شان و شوکت نہیں ہوگی، اس میں انسان رہ سکتا ہے۔ آپ نے پلر کھڑے کر دیے اور بس اس میں کوئی دیواریں کھڑی کر کے اس میں رہنے لگے، لیکن اس کی جو ایک شان و شوکت ہے، اونچائی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، وہ تب ہوگی جب پوری اس کی مکمل طور پر فرنشڈ ہوگی۔ وہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تب ایک عمارت اور ایک اونچائی، شان و شوکت ہوگی، وہ جہاد ہے۔ دین کی سربلندی اعلاء کلمت اللہ جہاد میں ہے۔ کس میں ہے؟ جہاد۔ جہاد کے بغیر دین کی سربلندی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا بہت بڑا حصہ وہ سیر و مغازی ہے۔ سیر و مغازی جانتے ہیں؟ بہت بڑا حصہ وہ غزوات پر مشتمل ہے، مدنی زندگی تقریباً غزوات پر مشتمل ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی۔ دین کو سربلندی ملی اس جہاد کی برکت سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وذروۃ سنامہ، کوہان کی بلندی۔ دیکھتے ہیں ذروہ کے سنام، اونٹ کی ایک کوہان ہوتی ہے ایسے اونچی۔ تو اس دین کے عمارت کی جو شان و شوکت،
بلندی اونچی ہوگی وہ اس جہاد کی برکت سے ہوگی. آگے دیکھ لیں، وقت کم ہے. ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ. اب یہ جتنی باتیں بتائی گئی، جو ایمانیات بتائیں، جو خیر کے کام بتائیں نفلی، اب ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان ساری باتوں کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں. اب دیکھیں ان کا خلاصہ آ رہا ہے. وہ خلاصہ یہ ہے، آپ علیہ السلام نے زبان مبارک پکڑی اور فرمایا کہ اپنے اوپر اس کو قابو میں کر لو، اپنے اس زبان کو قابو میں کر لو. اتنی باتیں آپ نے اہم بتائی، ایمانیات بتائیں، خیر کی باتیں بتائیں، خیر کے دروازے بتائیں، لیکن کیا فرمایا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ان سب کا خلاصہ زبان کو قابو کرنا ہے. کیوں؟ اگر ایک انسان بڑا پکا مسلمان ہے، تہجد گزار ہے، فرض روزے بھی کیا، نفلی روزے بھی نہیں چھوڑ رہا، زکوٰۃ کیا، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، فرض نمازیں کیا، تہجد گزار بھی ہے، لیکن زبان بے قابو ہے، زبان میں ڈنک ہے، اس کو طعنہ دے دیا، اس کی غیبت کر لی، اس کی کردار کشی کر لی، اور اپنے جو نیک کام کیے تھے اس کا اظہار کر رہا ہے، ریاکاری نمود و نمائش کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے. سب اعمال کا جنازہ نکل گیا، ایمانیات کا بھی جنازہ نکل گیا، نفلی اعمال کا بھی جنازہ نکل گیا. کیوں؟ اس زبان کی وجہ سے. اب حدیث کا مطلب سمجھے آپ، ربط سمجھے نا. آپ نے ایمانیات بتائے. بھائی اب صحابی نے عرض کیا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. آپ نے پہلے ایمانیات بتائے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پھر بتایا کچھ کام جو نفلی بھی ہے اس کا بھی اہتمام کیا جائے اعمال کی، ایمان کی مضبوطی کے لیے، نفلی صدقات، نفلی روزے، نفلی عبادات. لیکن فرمائے ان سب کا، اور پھر فرمائے کہ دین کا جو اصل بنیاد ہے وہ اسلام ہے، اس کے نماز ستون ہے، جہاد اس کی بلندی ہے. لیکن ہر عمل میں زبان کو کنٹرول، اخلاص. اب بہت بڑا عمل کیا، حدیث میں آتا ہے نا جی کہ قیامت کے دن ایک مجاہد کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا. کیوں جہنم میں پھینکنے کا حکم دیا؟ اخلاص نہیں تھا. عمل بہت بڑا کیا لیکن زبان سے اظہار کیا. اب اگر میں عمل بہت کر رہا ہوں لیکن لوگوں اس میں تہجد الحمدللہ قضا نہیں ہوتی ہے، اور میرے دل میں یہ ہے کہ میرے اس عمل کا اظہار ہو جائے، وہ سب کیا ہوگی؟ ختم ہو گیا. نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں آج میرا روزہ ہے، بات کر رہا ہوں، اتنے حج کیے ماشاءاللہ، اور اس سن میں یہ حج کیا، اس سن میں ایسے بڑے بڑے میدانوں میں فلاں جگہ جہاد میں حصہ لیا، فلاں جگہ جہاد میں حصہ. دیکھیے ایک چیز الگ ہوتی ہے، ایک خاص ماحول میں ترغیب، ایک خاص مخصوص ماحول ہوتا ہے، بعض مرتبہ انسان طلبہ کو یا کسی کو وہ الگ چیز ہے. لیکن ایک عمومی، اور انما الاعمال بالنیات، اللہ پاک تو دل کی حالت کو جانتے ہیں. خدا نخواستہ دل میں ریاکاری ہے، میں نے اتنے جہاد کیے، اتنے راستے میں، تو یہ سب ضائع ہو جائے گا. چاہے کتنا ہی پیسہ خرچ کیا ہو، جہاد کیا ہو، نفلی روزے رکھے ہوں، تہجد قضا نہیں ہوئی ہو، لیکن خدا نخواستہ اس زبان سے اظہار ہوا غلط نیت سے، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، سب ختم ہو گیا. زبان کنٹرول میں نہیں ہے. غیبتیں کر رہا ہوں تو غیبت میں کیا ہوگا؟ جو نیکیاں کی ہے وہ دوسروں کو دے رہا ہوں، تانے دے رہا ہوں، یہ زبان انسان کو پھنسا دے گی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان کو قابو. تو صحابی نے اس کے لئے کہ رسول کیا جو ہم بات چیت کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حیرت ہے تم پر، تمہاری ماں تمہیں گم کرے. انسان کو تو جہنم میں اوندے منہ پھینکنے والی چیز ہی یہ زبان ہے، یہی انسان کو گرائے گی، اسی کی کھیتی انسان کاٹے گا آخرت میں، اور یہ انسان کو مصیبت میں ڈالے گی. تو معلوم ہوا کہ دیکھیں ان سب کے پیچھے جو پوائنٹ ہے نا بنیادی، وہ یہ زبان ہے. اعمال کو محفوظ رکھنا ہے تو زبان کو قابو میں رکھنا ہے. زبان بے قابو ہے تو یہ سارے اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے. تو زبان کو قابو میں انسان رکھے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.